الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند مل کے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ جس رب نے اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لیے اپنے گھر میں ہمیں بٹھایا اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی خیرات ہمیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اور جس پر اللہ کا احسان ہوتا ہے اللہ اسے اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہم پر احسان ہے اللہ کا، اور اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم کس کام کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے، اچانک حضور علیہ السلام حجرہ نور سے نکلے، باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کے قریب تشریف لائے تو صحابہ کھڑے ہوئے، استقبال کیا، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، حضور کا چہرہ نور دیکھا، چہرہ والضحیٰ دیکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا کہ بندہ نواز ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے دوسرا سوال فرمایا کس بات کا شکر؟ کہا اذ بعث فیہم رسولا، اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اپنا محبوب رسول عطا کیا۔ اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، آپ کا ذکر پاک کر رہے تھے، آپ کا ذکر نور کر رہے تھے، آپ کا ذکر مقدسہ کر رہے تھے، آپ کا ذکر مطہرہ کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس پر حلف دیتے ہو؟ کیا قسم کھاتے ہو؟ صحابہ نے ایک بارگی آواز میں عرض کیا بندہ نواز اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہم حلف دیتے ہیں کہ جو ہم نے کہا ہم وہی کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حلف اس لیے نہیں لیا کہ مجھے تم پر یقین نہیں تھا یا تم پر شک تھا، اس لیے حلف نہیں لیا، بلکہ حلف اس لیے لیا ہے تاکہ بات پر مہر ہو جائے اور میری مہر لگ جائے، اس لیے حلف لیا ہے کہ جو تم کر رہے تھے اس کرنے پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا تھا۔ بس جو صحابہ نے کیا اسی کا نام میلاد ہے۔ حضور کا ذکر خیر کرنا، حضور کے مبارک بدن نور کی باتیں کرنا، حضور کے مدینے کی باتیں کرنا، حضور کے پسینے کی باتیں کرنا، حضور کے شفتین کی بات کرنا یا حضور کے یدین کی بات کرنا، حضور کے چلنے کی بات کرنا، حضور کے عطا کرنے کی بات کرنا، حضور کے مکے رہنے کی بات کرنا یا مدینے جانے کی بات کرنا، حضور کے عرش پہ جانے کی بات کرنا یا واپس فرش پہ آنے کی بات کرنا، اسی کا نام میلاد ہے۔ اور اہل سنت و جماعت یہ وہی کام کرتے ہیں جو سارے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع تھے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب رسول دیا، اس لیے ہم بھی جو ہے آج اور ہر مرتبہ اس بات پر شکر ادا کرنے کے لیے درس قرآن میں جمع ہوتے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے
تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، غلام بنایا، حضور کا کلمہ دیا۔ ہم کسی عیسائی کے گھر پیدا ہو سکتے تھے، یہودی کے گھر پیدا ہو سکتے تھے، ہم کسی ہندو اور سکھ کے گھر پیدا ہو سکتے تھے، اللہ معاف فرمائے مرزائی کے گھر پیدا ہو سکتے تھے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا، اور خالی مسلمان گھر کے اندر نہیں پیدا کیا، اس ماں کی گود میں ہمیں کھیلنا نصیب فرمایا جو ماں ہمیں گود میں بٹھا کر حضور علیہ السلام کی محبت کی لوریاں دیا کرتی تھی، اس باپ کے گھر میں پیدا کیا جو انگلی پکڑ کر جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کی راہ میں چلنا سکھاتا۔ اللہ نے ایسے گھر کے اندر پیدا کیا جس گھر میں حضور کی محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر کیا ہے؟ محبوب جتنے انبیاء، جتنے رسول اس کائنات میں دھرتی میں آئے، جو کچھ ان کو عطا کیا گیا، جو کچھ ان کی جھولیوں میں ڈالا گیا، محبوب وہ ساری شانیں، وہ ساری عظمتیں، وہ سارے معجزات جو میں نے فردن فردن علیحدہ علیحدہ سب کو دیے تھے، محبوبہ ساری عظمت و شان کی جتنی بھی اپنا پنڈے تھیں وہ ساری باندھ کر تیری جھولی میں ڈال دی ہیں۔ ساری عظمتیں اور شان اگر ایک جگہ پر دیکھنی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک ذات میں ساری عظمت و شان کے مینار دیکھنے ہیں تو وہ شان مصطفیٰ ہے۔ سارے گلشن کا حسن ایک پھول میں دیکھنا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کو خیر کثیر دیا گیا، امت دی گئی تو وہ بھی کثرت کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تو معجزات بھی اتنے کہ محبوب کا بال مبارک بھی معجزہ بنا دیا گیا۔ حضور کی مبارک انگلیوں کے ساتھ لگے مبارک ناخن، حضور علیہ السلام کے قدمین معجزہ، حضور علیہ السلام کے ید اللہ کے ہاتھ معجزہ، والضحیٰ کا چہرہ معجزہ، چمکتی حسین نرگسی آنکھوں سے بھی زیادہ حسین آنکھیں، حضور کی آنکھیں معجزہ، حضور کے جو ہے وہ لب مبارک معجزہ، دیکھنا معجزہ، لینا معجزہ، دینا معجزہ، مسکرانا معجزہ، اٹھنا معجزہ، چلنا معجزہ، حضور علیہ السلام کا تجارت کرنا معجزہ، نکاح فرمانا معجزہ، طواف کرنا معجزہ، مدینے آنا معجزہ، حضور کا عرش پہ جانا معجزہ۔ اور حضور علیہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضور علیہ السلام کا لمحہ لمحہ رب نے معجزہ، یہ خیر کثیر ہے، یہ ہے انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر، یہ خیر کثیر ہے۔ امت دی تو خیر کثیر اتنی کثرت کے ساتھ عطا فرمائی کہ خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام کی امت پہلی تمام امتوں سے بہترین قرار کے سب سے بڑی امت بنا دیا۔ آل دی تو سب سے بہترین، اور اتنی آل، آج آپ کسی سے پوچھیں کہ جناب آپ موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، کوئی بندہ ملے گا آپ کو؟ کوئی کہے کہ جناب میں عیسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں، یا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں، یا میں فلاں نبی کی پیغمبر کی، لیکن آل رسول اولاد علی فاطمہ الزہرا کے شہزادے آپ کو گلی گلی نگر نگر نظر آئیں گے۔ اولاد علی آج بھی نظر آئے گی۔ خیر کثیر سے مراد یہ ہے محبوب جو بھی دیا چوکھا دیا، رب نے اپنی شان کے مطابق آپ کو دیا ہے، یہ ہے خیر کثیر۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے، اس کی تفسیر بیان کی جائے تو مکمل وقت اسی پہ لگے گا۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اور امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا، تاریخ کبیر اور القول البدیع، اس کے اندر نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے وصال کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، ایک شان والا فرشتہ میرے مزار پر انوار پر اللہ کھڑا کر دے گا، اور اللہ نے اسے تمام مخلوقات کی آواز سننے کی طاقت دی ہے۔
تمام مخلوقات کی۔ میں بیان کیا کرتا تھا خالی انسانوں کی، لیکن امام سخاوی لکھتے ہیں خالی انسانوں کی نہیں، تمام مخلوقات کی وہ آواز بھی سن سکتا ہے، ترجمہ بھی کر سکتا ہے، اور کیا کون کہہ رہا ہے یہ بھی وہ جانتا ہے۔ تمام مخلوقات میں جانور بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، تمام مخلوقات کی وہ بولیاں جانتا ہے۔ اللہ نے کھڑا کیا ہے، جو کوئی بھی میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے یہ فرشتہ میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کیا یا رسول اللہ انا فلاں ابن فلاں قد صلی علیکہ، صلی علیکہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں، فلانا اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، یہ اس محلے میں رہتا ہے، اس ملک میں رہتا ہے، صلی علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے، درود و سلام پڑھا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ایک غلام، ایک نوکر، حضور کی بارگاہ میں حضور کے دربار کے ایک دربان کی شان یہ ہے کہ پوری روئے زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کی بولیوں کو بھی جانتا ہے، آوازوں کو بھی سنتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ہی وقت میں ایک بندہ درود و سلام نہیں پڑھ رہا، آپ یہاں پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کوئی سمنا آباد میں، کوئی کراچی میں، کوئی لاہور میں، کوئی ملتان میں، کوئی ایبٹ آباد میں، کوئی چیچا وطنی، کوئی ساہیوال، کوئی نارووال، کوئی شکر گڑھ، کوئی پنڈی، کوئی فیصل آباد۔ اب پاکستان کے اندر اپنا جو ہے وہ درجنوں کے حساب سے شہر، پھر جو ہے وہ افریقہ کے جنگلات بھی آتے ہیں، چین بھی ہے، بھارت بھی ہے، پوری دنیا کے اندر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اور خالی انسان درود و سلام نہیں پڑھ رہا بلکہ درخت بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں، پتھر بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور جانور بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا کھڑا کیا گیا وہ فرشتہ جو حضور کی بارگاہ میں خادم بن کر کھڑا ہے، وہ فرشتہ ان کی بولیاں بھی جانتا ہے، آوازوں کو بھی سنتا ہے، نام بھی جانتا ہے، باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو اس کے باپ کا نام بھی جان کر حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے صلی علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فلاں نے آپ پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ حضور علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ خالی میں سنتا نہیں۔ امام سخاوی نے دوسری روایت کی، صحیح حدیث ہے، کہا کہ وما من احد یصلی علی الا رد اللہ لی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خالی میں درود و سلام سنتا نہیں بلکہ درود و سلام جو میری ذات پر پڑھتا ہے میں درود و سلام قبول فرما کر اسی درود اور سلام کا جواب بھی اس کو دیتا ہوں، سلام کا جواب بھی آتا ہے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ جس کو ثواب چاہیے وہ درود پڑھتا جائے، جس کو سلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کا جواب چاہیے وہ درود بھی پڑھے، سلام بھی پڑھے۔ با آواز بلند مل کے درود و سلام پڑھیں۔ پچھلے دنوں ایک محفل بابرکت میں میری حاضری ہوئی تو وہاں پر 3 لوگوں کو حضور علیہ السلام کی زیارت پاک ہوئی، 3 لوگوں کو حضور کی زیارت ہوئی۔ تو ان میں سے جو ہے وہ ایک نعت خواں بھی تھے، یعنی کہ نعت پڑھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ وہ کلام پڑھو جو ابھی محفل میں پڑھا گیا۔ تو انہوں نے وہ کلام پڑھا، اور یہ سوئے ہوئے زیارت نہیں ہوئی بلکہ جاگتے ہوئے محفل کے اندر حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ تو وہ کلام کیا تھا؟ میں نے پھر اس نعت خواں کو فون کیا، میں نے کہا جناب وہ کلام مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی پڑھوں، اور اپنے جو ہے وہ ادارۃ القرآن کے جو دوست ہیں ان کو بھی بتاؤں تاکہ وہ بھی پڑھیں جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو وہ کلام کے 2 شعر پڑھ لیے جائیں جی۔ سبحان اللہ۔ میں نعت خواں تو نہیں لیکن اپنی
جس انداز میں شعر پڑھے جاتے ہیں اس انداز میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی یہ کلام تو سنا ہے، لیکن یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ میں اتنا مقبول ہے۔ وہ کلام کیا ہے؟ تو شاہ خوباں تو جان جانا، یہ حضور کا پسندیدہ کلام۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا۔ عاشقوں کی تلاوت کیا ہے؟ حضور کا چہرہ تکنا۔ زیارت مصطفیٰ ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ یا رسول اللہ، نہ آپ کی مثال بن سکتی ہے نہ آپ کا کوئی جواب ہے، نہ آپ کے حسن کا جواب، نہ کمالات کا، نہ فضائل کا، نہ شان کا، نہ عظمت کا، نہ تکریم کا، نہ عزت کا۔ آپ کا جواب کائنات میں نہ تھا، نہ ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، تو سب سے اول۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا سب سے پہلے کیا گیا، کس انداز میں؟ اول ما خلق اللہ نوری، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے نور کے فیض سے بنایا، اور بھیجنے میں سب سے آخر حضور علیہ السلام آخری نبی۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ایسا حسن ملا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں اسی کو میلاد کہتے ہیں، ہم میلاد منا رہے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک محفل میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں زہرا کے بابا کی باتیں ہوں، اس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ جس میں زہرا کے بابے کی باتیں تذکرے سنیں اور سنائے جاتے ہوں، نہ وقت کی قید ہو، نہ رخ کی قید ہو، نہ دن کی قید ہو، نہ رات کی قید ہو، نہ سال کی قید ہو، نہ مقرر کی قید ہو، نہ سامعین کی قید ہو، نہ سٹیج کی قید ہو۔ جب بھی میرے رسول کے لب و رخسار کی باتیں ہوں گی، میرے نبی کے پسینے کی باتیں ہوں یا میرے نبی کے مدینے کی باتیں ہوں، آقا کے ذقن و بدن کی باتیں ہوں یا حضور کے عینین کی باتیں ہوں، حضور کے شفتین کی باتیں ہوں، ہم ان تمام باتوں کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضور کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں گھر میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی بات کرنا شروع کر دیں، وہ بھی میلاد، یہ بھی میلاد ہے۔ آپ اس وقت میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اشرف علی تھانوی، جن کی کمپنی کے اب لوگ جو ہیں وہ میلاد مصطفیٰ کے بارے میں کمزور باتیں کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میلاد النبی اس کتاب کا نام ہے، اس کے پیج نمبر 7 171 126 پر 10 حوالے موجود ہیں، میرے پاس لکھے ہیں، 3 حوالے میں نے دے دیے۔ صفحہ نمبر 7، صفحہ نمبر 126 171، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے رسالوں کے اندر، اور رسالہ مسرور میں لکھا کہ جدھر رسول کا ذکر ہو اس سے ذکر والی محفل کو میلاد کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب منافقوں کو حکم دیا کہ جیسے میرے محبوب کے یار ایمان لائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ایمان لائے، جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ۔ تو منافق کہنے لگے نعوذ باللہ، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ پاگل ایمان لے کر آئے، ان پاگلوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو صحابہ کرام کو منافقوں نے پاگل کہا۔ کس وجہ سے پاگل کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ وہ محبت مصطفیٰ میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ حضور سے محبت والے معاملات اور انداز جب منافق دیکھتے تو پاگل کہنا شروع کر دیتے۔ جب یہ فتویٰ لگے نا تو سمجھ جائیے یہ فتویٰ نیا نہیں ہے، یہ پرانا فتویٰ ہے۔ حضور کی محبت میں فتویٰ لگے، جب حضور کے ساتھ بندہ انے واہ محبت کرے، ٹوٹ کے محبت کرے۔ انے واہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹ کے محبت، اور ٹوٹ کا پنجابی جو ہے وہ انے واہ ہے۔
انے واہ حضور سے محبت کرنا، بچوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، گھر سے زیادہ، مال سے زیادہ، دکان سے زیادہ، بنگلوں سے زیادہ، کوٹھیوں سے زیادہ، جان سے زیادہ، روح سے زیادہ، جسم سے زیادہ، کائنات کے ذرے ذرے سے زیادہ حضور سے پیار کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اب جو ہے وہ اگر حضور سے بندہ ٹوٹ کے محبت کرے نا تو بابا جی فرما گئے، بابا جی فرماتے تھے کہ اگر ہو عشق اور ہو بھی سچا، محبت ہو بھی سچی، تو عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوتا ہے۔ وہ جا کے فتوے لے کے نہیں عشق کیا جاتا، میں عشق کروں کہ نہ کروں، میں سے کروں یا نہ کروں۔ جب محبت ہے، پیار ہے، اور میں نے دوپہر کو بھی عرض کیا، ہمارے بابے، ہمارے بزرگ بتا گئے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کس انداز میں محبت کرنی ہے، کس انداز میں پیار کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، حضور کی تعظیم کتنی کرنی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، بلکہ امام بخاری سے لے کے اعلیٰ حضرت تک، اور اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اعلیٰ حضرت تک، اعلیٰ حضرت سے لے کر خادم تک، خادم سے لے کے امیر اہل سنت تک، ہر ہمارے بزرگ نے بتا دیا کہ حضور سے کتنا پیار، کیسے پیار، کس انداز میں پیار، اور حضور کا ادب و احترام، تعظیم و تکریم کتنی کرنی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا خدا نہیں کہنا، حضور کو خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، خدا کے برابر نہیں کہنا، باقی جو دل کرتا ہے حضور کی جتنی شان بیان کر سکتے ہو، جتنی بڑھاتے جاؤ گے تمہارا مرتبہ و مقام رب کی بارگاہ میں بڑھتا جائے گا۔ جنہ ٹل لگ سکتا ہے حضور کی عزت کرنے میں، ادب کرنے میں۔ صحابہ کو پاگل کیوں کہا؟ سنیں، عروہ بن مسعود یہ جاسوس بن کر آیا حضور کی بارگاہ میں، اور یہ اندازہ لگانے آیا تھا کہ کتنے جو ہے وہ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، یہ کتنی طاقت رکھتے ہیں، لڑائی کا انداز کیا ہوگا، کیا معاملات ہیں، اندر کے راز لینے آیا عروہ بن مسعود۔ یہ بخاری کے اندر موجود ہے 2 مرتبہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ امام مسلم نے، ترمذی نے، اور حدیث صحیح۔ عروہ بن مسعود نے جب یہ بات جاسوسی کے لیے جب یہ بات کر کے ابو جہل اور دیگر کافروں کی جانب سے جو ہے بھیجا گیا، تو یہ جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا، پلٹ کر گیا اور جا کے کافروں کو کہنے لگا کہ اے کافرو، تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم مسلمانوں سے لڑ سکو، اب کان لپیٹ کر چپ کر کے اپنے کام پہ لگ جاؤ، تم مسلمانوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ کافروں نے کہا کہ ہم نے جاسوس بنا کر بھیجا تھا تو بزدل بن کے آ گیا، وجہ کیا ہے، ہم کیوں نہیں لڑ سکتے مسلمانوں کے ساتھ؟ کہا کہ اس کا ترجمہ میں اپنے انداز میں کرتا ہوں۔ عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ وہ اپنے نبی سے انے واہ محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ میں نے نجاشی کا دربار دیکھا، میں نے کیسر و کسریٰ کے شاہی محلات میں بادشاہوں کا ادب ہوتے ہوئے دیکھا، احترام ہوتے ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے امیر و کبیر اور بادشاہوں کے دربار کا وہ ادب نہیں دیکھا جو محمد کے صحابہ محمد کا کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضور کا ادب صحابہ، انہوں نے کہا مثال دے، تو عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے لعاب دہن اپنا مبارک تھوک پھینکا، جیسے ہی مبارک لعاب دہن پھینکا 1500 صحابہ نے دوڑیں لگا دیں۔ اب حضور کے قریب آئے، آگے ہاتھ رکھے، اس طرح سے ہاتھ رکھے، جس ہاتھ پر لعاب دہن آیا وہ خوش نصیب ٹھہرا، اور انہوں نے لعاب دہن کو اس طرح مل کے چہروں پہ ملا، سینوں پہ ملا، کندھوں پہ ملا، سر پہ ملا، پگڑیوں پہ ملا۔ جس کو لعاب دہن ملا تو ٹھیک، جس کو نہ ملا اس نے دوسرے صحابی کے تر ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ مس کر کے برکتیں لے لیں۔ اگر وہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اندازہ لگاؤ، جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اگر تم نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا خون بہہ گیا تو تمہاری نسلیں صحابہ ختم کر دیں گے، لہٰذا تم ان سے لڑ نہیں سکتے، وہ ٹوٹ کے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ لعاب دہن
پورا قرآن پڑھیں آپ، الحمد سے لے کر والناس تک، بخاری سے لے کر امام زرقانی تک، امام حجر عسقلانی تک، اور نیچے آتے جائیں تو نعیم الدین مراد آبادی تک، سارے مفسرین کو، سارے محدثین کو اور سارے فقہ کے اماموں کو، سب کو پڑھیے۔ ہر کتاب کے اندر نہ یہ اللہ کا حکم تھا، نہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ میرا لعاب دہن زمین پر نہیں آنا چاہیے۔ یہ عشق نے فیصلہ کیا کہ میں محبت کرتا ہوں، میں عشق کرتا ہوں اپنے نبی سے، ہو میرے نبی کا لعاب دہن اور زمین پہ گرے۔ عشق نے فتویٰ دیا چھیتی کر اور ہاتھ نیچے کر، یہ برکتوں والا لعاب دہن ہے، اپنے چہرے پہ مل۔ وضو کے پانی کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ یہ محبت کے فیصلے ہیں، عشق کے فیصلے ہیں، شریعت کے فیصلے نہیں۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوتا ہے، پوچھ پوچھ کے عشق نہیں ہوتا۔ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں، حضور حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں، حضور نور ہیں یا بشر ہیں، اس طرح کے معاملات جو کرتا ہے اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں، اس کو مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں، اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے۔ اقبال سے پوچھا دین کیا ہے، جواب دیا ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پر مکمل ہوتا ہے۔ سارے کے سارے دین کو ایک لائن کے اندر بیان کر دیا۔ ادب سے شروع ہوتا ہے، جس کے سینے میں ادب نہیں سمجھو اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ ادب سے شروع دین اسلام ہوتا ہے اور عشق پر مکمل ہوتا ہے، اس کا نام دین ہے۔ حضور کی شان سنو، قرآن کھولیں تو اللہ نے محبوب کے صفاتی ناموں کا ذکر کیا۔ پہلے صفحے پر اللہ کے صفاتی نام ہیں، کس کس نے پڑھے ہیں جی؟ اگر قرآن کھولیں تو سب سے پہلا ورقہ جو آتا ہے تو اللہ کے صفاتی نام لکھے ہیں، رحمان، رحیم، کریم، بصیر، علیم، خبیر، ستار، غفار، جبار، یہ سارے اللہ کے صفاتی نام۔ اور آخری قرآن پاک کا صفحہ دیکھیں تو وہاں پہ حضور کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ 99۔ اب دیکھیں کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور کے 3000 نام میں نے لکھے ہیں اپنی کتاب میں۔ حضور کے ناموں پر ایک کتاب لکھ دی اور 3000 نام جو ہے وہ امام جلال الدین سیوطی الشافی نے چن کے اپنی کتاب کے اندر لکھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 3000 تو میں نے لکھے ہیں نا، جو مجھے پتہ چلا اللہ نے نہ جانے اپنے محبوب کو کتنے نام عطا فرمائے ہیں۔ اور ناموں کے بارے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ایک حافظ، ایک نام لگتا ہے نا صفاتی نام، صفت لگتی ہے حافظ کسی بندے کے ساتھ، تو ایک حافظ نے 3-4 سال لگائے تو حفظ کیا تو اس کے نام کے ساتھ لگا حافظ۔ اگلا اضافہ ہوا صفاتی نام کا قاری، جس نے 2 سال قرات کا کورس کیا، اب اس کے نام کے ساتھ حافظ اور قاری لگنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد لگتا ہے عالم دین کا ٹائٹل لگتا ہے، صفاتی نام لگتا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ یہ عالم دین ہے، علامہ صاحب ہیں، عالم دین ہیں۔ 9 سال کا کورس کسی نے کیا تو اس کے نام کے ساتھ ایک نام کا اضافہ ہوا اور وہ ہوا علامہ صاحب۔ حافظ، قاری اور علامہ، یہ ٹوٹل کتنے سال ہوئے جی؟ 9 سال، 3-4 سال، 4 سال لگائیں، 9 اور 4 اور 2 سال 15۔ اب کسی نے مفتی بننا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ 3-4 سال لگائے، تو اب یہ کتنے سال ہو گئے جی؟ 18 سال لگے 4 نام پانے میں۔ 4 نام اگر کسی نے اپنے نام کے ساتھ صفاتی نام لکھوانے ہیں تو اس نے 18 سال محنت کی۔ تیرے اور میرے نبی کے 3000 نام رب نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ 3000 نام، وہ بھی امام فرماتے ہیں یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضور کے اتنے صفاتی نام ہیں، نہ جانے رب نے کتنے لاکھوں نام اپنے محبوب کے صفاتی عطا فرمائے ہیں۔ دیکھو اللہ نے تیرے اور میرے نبی کو کیا بنایا، کریم نبی، کہیے سبحان اللہ، رحیم نبی، رعوف نبی، حسیب نبی، طٰہٰ نبی، رشید نبی، تنویر نبی، منیر نبی، نور نبی، طاہر نبی، مطہر نبی، جس کی پاکیزگی کی مثال کائنات میں دی جا سکتی نہیں، ایسا پاک اور پاکیزہ نبی۔
ایسی پاکیزگی، ایسی لطافت جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کپڑے کبھی میلے نہیں ہوئے، جسم پر کبھی میل نہیں آیا اور جماہی کبھی نہیں آئی، مچھر کبھی نہیں آپ کے جسم نور پر بیٹھا، جانور نے کبھی حضور کے راستے میں گوبر نہیں کیا، میرے آقا کو اللہ نے خوشبوؤں والا بنایا، جس میں حضور علیہ السلام کی امی جان، میرے استاد محترم فرماتے تھے اگر یہ کوئی لفظ یہ یاد کر لے، ایک تو تھا نا ابیض ملیحن اور ایک مقصدہ، یہ تین لفظ کو یاد کر لے تو حضور کے حلیہ نگاروں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ اور استاد محترم فرماتے تھے اگر کوئی یہ جو ہے وہ لفظ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ یاد کر لے تو قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اپنے محبوب کے حلیہ نگاروں میں اس کا نام لکھ دے گا۔ حلیہ نگار کون ہوتا ہے؟ جو حضور کا حسن بیان کرنے والا ہو، حضور کا حلیہ لکھنے والا، بیان کرنے والا ہو، اسے حلیہ نگار کہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن حلیہ نگاروں میں اگر نام لکھوانا ہے تو یہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کان مکحولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو سرما لگا ہوا، بالوں میں تیل لگا ہوا، غسل کیے ہوئے، ختنے ہوئے اور جو ہے وہ خوشبوؤں والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام زرقانی نے لکھا مواہب للدنیا میں کہ حضور کی امی جان فرماتی ہیں کہ ولادت کے بعد میں نے اپنے لال کو دیکھا، میرے لال کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ سونا، ان کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ کون فرما رہی ہیں؟ حضرت آمنہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو قبیلہ بنو سعد میں اپنے قبیلے میں لے کر گئی تو ہمارے سارے قبیلے والوں کے گھروں سے کستوری کی خوشبوئیں آنے لگی۔ لما دخلت بہ، میں نے جو ہے وہ جب حضور کو اپنے گھر میں داخل کیا تو ایک گھر سے نہیں بلکہ پورے قبیلہ بنو سعد کے گھروں سے کستوری اور عنبر کی خوشبوئیں آنے لگیں۔ عورتیں مل کر خوشبو سونگتی سونگتی حلیمہ کے گھر آئیں۔ کہا حلیمہ خوشبو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وجہ فرمایا آؤ خوشبو کا مرکز دکھاؤں اور خوشبوؤں کا منبع و محور دکھاؤں۔ پھر جب کوئی بیمار ہوتا تو حضرت حلیمہ گھر لے آتی، حضور کے ہاتھ مبارک جو ہے وہ دھو کر اسے پلا دیا جاتا پانی تو وہ تندرست ہو جاتا، اور جو عورتیں خوشبو سونگتی سونگتی آئیں تو حضرت حلیمہ ان کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئیں اور کہا کہ یہی ہے حسن کا مرکز، یہی ہے روشنی کا مرکز اور یہی ہے خوشبوؤں کا مرکز۔ حضرت زید یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، نام کیا ہے جی؟ حضرت زید۔ بڑے امیر کبیر گھرانے سے تعلق تھا۔ ایک مرتبہ سفر میں ڈاکوؤں نے جو ہے وہ لوٹا قافلہ، حضرت زید کو غلام بنا لیا اور حضرت زید بکتے 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 مدینے میں آ گئے اور آ کے بارگاہ مصطفیٰ میں بک گئے۔ باپ تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آیا، کہا کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت زید کو سگا باپ، سگی ماں، سگے رشتہ دار ساتھ جو ہے وہ تھوڑی دور لے گئے، کہنے لگے کہ ہم ماں باپ ہیں چل۔ تو حضرت زید نے کہا کوئی رسول اللہ کا در چھوڑ کے بھی جاتا ہے؟ ماں باپ ہو تو رہو ماں باپ، خیر سے آئے ہو خیر سے جاؤ، در مصطفیٰ سے نہیں جا سکتا۔ ماں باپ ہیں تو پھر کیا ہوا، حضور کا دامن چھوڑ دوں، در مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، جان تو جا سکتی ہے ایمان نہیں جا سکتا۔ حضرت زید حضور کا ایک وصف بیان کرتے ہیں، صفت بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے کسی کام سے حضور نے بھیجا، میں گیا، عمر چھوٹی تھی، میں جو ہے وہاں پر کوئی کھیل تھا تو میں کھیل میں مصروف ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے میرے کان سے پکڑ کے ہلکا سا جو ہے وہ تاؤ دیا
اور میرے سر پر جو ہے وہ ہاتھ رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کان کو پکڑا، میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا زید میں نے تجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا، تو یہاں کھڑا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا، حضور مسکرا رہے تھے۔ جب حضور نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے جدا کیا اور اپنا ہاتھ مبارک میرے سر سے جدا کیا تو میرے سر اور میرے ہاتھوں سے کستوری اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب حضور کا وصال ہوا، میں حضور کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورے مدینے میں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ فَفَخَا مِنْهُ وَانْتَصَرَ الْمَدِینَہ، پورے شہر کے اندر، پورے مدینے کے اندر اتنی خوشبو پھیلی کہ دور دراز سے لوگ خوشبو سونگھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ امام بخاری نے حضرت انس کی روایت نقل کی کہ جب حضور مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو صحابہ کہتے ہیں، صحابہ سمجھ جاتے کہ یہاں سے ابھی ابھی حضور گزرے ہیں، یعنی کہ حضور علیہ السلام کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے حضور کو تلاش کرنا ہوتا، جدھر جدھر سے خوشبو آ رہی ہوتی ہم جاتے جاتے آگے آمینہ کے لال کو پا لیتے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عتبہ، آپ نے 4 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بیوی اعلیٰ سے اعلیٰ مہنگی سے مہنگی خوشبو لگاتی، لیکن جب گھر حضرت عتبہ آتے تو ساری خوشبوئیں ماند پڑ جاتی، وہ خوشبوئیں جو ہیں وہ نیچے رہ جاتی اور حضرت عتبہ کے بدن سے آنے والی خوشبو ان پر غالب آ جاتی۔ ایک دن ساری بیویاں، 4 بیویاں اکٹھی ہوئیں، کہا کہ آج ہمیں آپ وجہ بتائیں، آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ ملک شام والی ہے، مدینے والی ہے، مکے والی ہے، یہ کہاں سے منگواتے ہیں؟ یمن سے منگواتے ہیں یا ملک شام کی منڈیوں سے؟ کس بادشاہ کے دربار سے یہ خوشبو آتی ہے؟ ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگائی لیکن ہماری خوشبوئیں ماند پڑ گئیں، آپ کی خوشبو غالب آ گئی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج تک کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں۔ واقعہ یہ ہے، میرے بچپن میں میرے جسم پر پھنسیاں نکل آئیں، دانے نکل آئے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میری والدہ مجھے لے گئیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ید اللہ والا ہاتھ، وہ ہاتھ جس ہاتھ کو رب فرماتا ہے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ تیرے رب کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ حضور نے میرے جسم کے اوپر پھیر دیا، میری کمر پر، میرے سینے اور پیٹ پہ حضور علیہ السلام نے، میری چھوٹی عمر تھی، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا۔ جب سے حضور نے ہاتھ پھیرا ہے بدن سے خوشبو مکدی نہیں، خوشبوئیں میرے جسم سے مہکتی رہتی ہیں، کیونکہ آمنہ کے لال کا مبارک ہاتھ میرے جسم کو جو ہے وہ لگ گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ 4 بیویوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک جسم پاک سے اگر کسی کا جسم مس ہو جائے تو اس کو یہ رتبہ و مقام مل جاتا ہے، تو حضور کے پسینے کے اندر بھی تو خوشبو ہے، تو آپ حضرت عتبہ سے کہا کہ حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارکہ کو لائیے تاکہ ہم بھی وہ خوشبو استعمال کریں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا لجپال میری بیٹی کی شادی ہے، میں نے اسے تحفے میں کائنات کی سب سے بہترین خوشبو دینی ہے۔ فرمایا کل ظہر کے وقت آ جانا۔ وہ ظہر کے وقت آیا، حضور علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک ایک شیشی میں مسواک کے ساتھ بھر دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جس گھر میں میری بیٹی گئی پورا محلہ خوشبوؤں والا محلہ کہلاتا تھا۔ خالی بیٹی سے خوشبو نہیں آتی تھی، خالی گھر سے خوشبو نہیں آتی تھی، بلکہ پورے محلے سے خوشبو آتی تھی، اور اسی خوشبو کی برکت سے وہ پورے کا پورا محلہ مشہور ہوا کہ یہ خوشبوؤں والا محلہ ہے۔ اور آج تک اس نسل سے مدینہ المنورہ میں کئی لوگ ہیں، آج بھی موجود ہیں، کہ کئی لوگوں کے جسم سے خوشبو آتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم اسی عورت کی نسل میں سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو خالق کائنات نے یہ عظمت و شان عطا فرمائی، یہ مرتبہ و مقام اور عزت و رفعت عطا فرمائی
کہ حضور کے بدن نور سے جو ہے وہ خوشبوئیں آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کے اندر بھی خوشبو ہے، حضور کی تابعداری کے اندر بھی خوشبو ہے، حضور کی فرما برداری کے اندر بھی خوشبو ہے۔ در مصطفیٰ پر، حضور کے دروازے پر، حضور کے در پر جو آ جاتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ایسا نوازتے ہیں کہ پھر اس کی قبر سے بھی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کئی اولیاء کاملین کی جب قبریں کھودی گئیں تو جنتی ریحان کے پھولوں کی خوشبوئیں ان کی قبروں سے لوگوں نے سونگی۔ ہزاروں کی تعداد میں اخبار والے اور دیگر لوگوں نے خود دیکھا کہ اللہ والوں کی قبروں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ جو حضور کے دامن کے ساتھ لگ جاتا ہے، در مصطفیٰ پہ آ جاتا ہے، اپنا من دھن سب کچھ حضور کے نام کر دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی بھی خوشبوؤں والی بنا دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی، قبر بھی خوشبوؤں والی بنا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔